بشرا بی بی بنی گالہ سب جیل میں رہیں گی یا پھر انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ آج محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں اپیلوں پر سماعت بھی آج ہوگی۔ توشہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی طلبی کے خلاف درخواستیں بھی آج ہی سنی جائیں گی۔ $1 ارب کے گندم درآمد کرنے کا اسکینڈل گلے کی ہڈی بن گیا۔ تحقیقات نیب کو دی جائے یا ایف آئی اے کو؟ فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ نیب یا ایف آئی اے کی تحقیقات کے نتیجے میں نگراں وفاقی کابینہ کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا۔ شہباز حکومت کا سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کے وزراء کے خلاف کارروائی سے گریز۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گندم اسکینڈل سے متعلق کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ دیکھیں جی، میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری۔ ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں۔ انوار الحق کاکڑ نے سابق نگراں دور حکومت میں گندم سے متعلق فیصلوں کی ذمہ داری لے لی۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گندم کا معاملہ کبھی صوبوں پر نہیں ڈالا۔ میں کوئی مغل بادشاہ نہیں تھا کہ حکم دیا اور عمل ہو گیا۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہی؟ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں۔ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ سانحہ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا دینی پڑے گی۔ جوڈیشل کمیشن وہاں بنتا ہے جہاں ابہام ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں سانحہ 9 مئی کو سیاست رہنماؤں نے چن چن کر اہداف دیے۔ یہ صرف فوج نہیں، پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ مجرموں کو سزا نہ ملی تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ ہو، ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں سے، پاکستان کو آگے بڑھنے میں سے۔ سیاسی انتشاری ٹولے سے بات چیت نہ کرنے کا اعلان پاک فوج کا کہنا ہے انتشاری ٹولہ سچے دل سے معافی مانگے۔ مذاکرات سیاسی جماعتوں کو زیب دیتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری رویوں سے ہے۔ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر پاکستان کی سالمیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ آٹھ فروری کو 9 مئی کے حق میں ووٹ نہیں پڑے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں الیکشن میں 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے، 31% ووٹ مخصوص سیاسی جماعت کو ملے۔ مجموعی آبادی کے صرف 8% نے مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیے، 69% ووٹ تو اس سے نہیں پڑے۔ انتخابات میں مداخلت کا الزام لگانے والے آئینی اداروں کے سامنے ثبوت لائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے جسے ٹکٹ ہولڈر لیڈ کریں گے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ تمام اداروں کو آئینی حدود میں کام کرنا ہوگا، ان کی جماعت کسی سے معافی نہیں مانگے گی۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے بیشتر مقدمات جعلی ہیں، انہیں جلد ختم کر دیا جائے گا۔ حکومتی ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بہت سے مقدمات میں ایک کارکن کو ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر واقعات میں نامزد کیا گیا ہے جو ممکن ہی نہیں۔ ایسے تمام کیسز کو بند کیا جائے گا۔ جلاؤ گھراؤ میں ملوث جن افراد سے متعلق شواہد موجود ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، بغیر اجازت احتجاج یا ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی نے 9 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے خبردار کر دیا، کہا پولیس ہرگز انتشار برداشت نہیں کرے گی۔
امریکہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا. پاکستانی انتخابات سے متعلق امریکی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ. ڈیموکریٹ سینیٹر شومر کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بیان پر تبصرے سے انکار. ترجمان نے کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر قیدی کی حفاظت دیکھنا چاہتے ہیں. سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی حمایت. ملک بھر کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر حج آپریشن کی تیاریاں مکمل. کراچی ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کی 2 پروازیں آج رات مدینہ روانہ ہوں گی. پہلی پرواز سے 180 اور دوسری پرواز سے 150 عازمین حجاج مقدس جائیں گے. سعودی حکام نے عازمین حج کی کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن کی. نان بائی ایسوسی ایشن اور ضلعی انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی. ہمارے بیشتر مطالبات مان لیے گئے ہیں، کل تندور بند نہیں کریں گے. اسرائیلی فوج کی رفح میں زمینی کارروائی. مصر سے ملحقہ رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا. کراسنگ سے بین الاقوامی ادارے اور اقوام متحدہ سمیت تمام امدادی اداروں کو ہٹا کر امداد کی فراہمی روک دی گئی. صہیونی فوج کی شمالی غزہ کے مختلف مقامات پر بمباری. وسطی غزہ کے البریج مہاجر کیمپ پر بھی گولہ باری. کارپیٹ بمباری سے 20 سے زائد فلسطینی شہید. شہداء کی تعداد 34,789 ہو گئی. 78,204 زخمی. مصر میں غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں حتمی معاہدے تشکیل دینے کی کوشش. اسرائیل نے بھی اپنا وفد قاہرہ بھیج دیا. مصر کے صدر السیسی نے کہا ہے کہ فریقین حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید کوششیں کریں تاکہ فلسطینی کے لوگوں کا انسانی المیہ ختم ہو اور قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے. حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو معاہدہ نہیں ہوگا. رفح میں بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن تباہ کن ہوگا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا. کہا لاتعداد اموات اور ہزاروں خاندان ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوں گے جن کے لیے غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. رفح حملے کے اثرات مقبوضہ مغربی کنارے اور پورے خطے میں بہت دور تک محسوس کیے جائیں گے. امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے جاری. مختلف جامعات میں پولیس کی جانب سے کیمپ اکھاڑنے کی کوشش. طلبہ سے ہاتھا پائی. امریکی جامعات میں گرفتار طلبہ کی تعداد 2,500 سے تجاوز کر گئی. فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جنسی تعلق کی عدالت میں تصدیق کر دی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کی جانب سے عدالتی کارروائی بے بنیاد قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی اور اداکارہ کو پورا واقعہ بتانے کی اجازت دی. محکمہ موسمیات کا رواں ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی میں اضافے کا الرٹ. ساتھ ساتھ 10 مئی سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی. بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے کترانے لگا. بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا ہے کہ اگر حکومت اجازت دے گی تو ہی انڈین کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان جائے گی. ہم صرف وہی کریں گے جس کی اجازت ہمیں ہماری حکومت دے گی. اور اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان تیسری فتح سے محروم. جاپان سے میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا. قومی ٹیم نے میزبان ملک ملائیشیا اور جنوبی کوریا کو شکست دی تھی.